ابھی میں آپ کو بتاؤں، تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کر دوں، عدت کیس میں خاور مانیکا کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ اس کا مقدمہ جو جس میں وہ کرپشن کے الزام کے تحت جن میں اس کو گرفتار کیا گیا، وہ چھوڑ کے اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں وہ تاریخ بتائیں کہ اس کو ہم عدت کے ساتھ کو انسائٹ کر سکیں. یعنی کہ اب خاور مانیکا کو اس میں یہ گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ جی وہ کہے گا کہ میں نے فلاں تاریخ کو طلاق دی ہے، اور یوں جو ہے یہ ابھی اس پہ یہ پریشر ہیں. اور خاور مانیکا جو ہیں اس کو اب گواہ لانے، یعنی آپ کے پاس کوئی کیس دائر کرتے وقت کوئی شہادت ہی نہیں تھی، اب آپ شہادتیں بنا رہے ہیں، جس طرح سیفر کیس میں ہوا، جس طرح توشہ خانہ میں ہوا. تو لہذا یہ بھی آپ کے ذریعے میں یہ پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے علم ہوا کہ خاور مانیکا پہ اب یہ اس حوالے سے پریشر یا تشدد ہو رہا ہے کہ جناب اب آپ یہ بیان دے دیں تو آپ کے مسائل جو ہیں حل ہو. نہ خان صاحب کے بچوں کو چھوڑا انہوں نے، نہ خان صاحب کی بیویوں کو چھوڑا، نہ خان صاحب کی اہلی زندگی کو انہوں نے سپیئر کیا. خان صاحب کا نکاح، خان صاحب کی طلاق، خان صاحب کی عدت، کبھی بھی جو ہیں ہم نے مخالفین کے ایسے معاملات پہ گفتگو نہیں کی ہیں، کیونکہ یہ انتہائی گری ہوئی انسانی سوچ ہے کہ ان چیزوں کو بھی آپ محظوظ ہونے کا ذریعہ بنائے. خان صاحب کے خلاف یا بی بی صاحبہ کے خلاف جو عدت کا کیس ہے، یہ انتہائی لغو بے بنیاد کیس ہے. عدت کی میعاد پوری ہونے کے بعد کافی ٹائم کے بعد جو ہے نکاح ہوا. یہاں انہوں نے جو استغاثہ کیا ہے ایک مشکوک شخص نے، اور آبویسلی وہی وکلاء ہیں اس کیس میں بھی جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹرز ہیں، تو لہذا ایک ہی پارٹی ہے. تو اس کیس میں الزام یہ لگایا گیا مولی کو گواہ بنا کے کہ مولی کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں تاریخ کو نکاح پڑھوایا اور عدت جو ہیں پوری نہیں تھی. بھائی عدت کے گواہ ہیں آپ. عدت جو ہے وہ تو پہلی میرج ڈیزالو ہونے سے شروع ہوتی ہے، اور اس پہ جو ہیں جج صاحب نے پھر نوٹسز بھی جاری کیے، پھر کیس بھی شروع ہو گیا. اس دن بھی میں نے گزشتہ روز بھی جج صاحب کو بتایا، میں نے کہا ہماری کیا مدعویٰ ہوگا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نہ عدت متنازع تھی، اور یہ روزانہ پٹیاں چلتی ہے خان اور بی بی صاحبہ کی عدت کے حوالے سے، اتنی توہین آمیز اتنی ڈیفیمیشن ہماری ہو رہی ہے. تو اس نے کہا جی میں پھر خارج کر دوں گا. تو میں نے کہا اگر خارج کریں گے اس سے ہمارا کیا مدعویٰ ہوگا؟ تو یہ مقدمے سارے بے بنیاد لغو ہیں، توہین آمیز ہیں، غیر انسانی ہیں اور غیر اخلاقی ہے. چلتی رہی کہ ایک ایسا بیان آنے والا ہے جس سے خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی، اور اس طرح کے بیانات تھے، اور خاور مانیکا سے ان کو لنک کیا جا رہا تھا. دیکھیں خاور مانیکا کے بیان اگر دے بھی دے دیتا ہے، جس طرح ڈار صاحب نے دی، جس طرح فاروق حبیب نے دی، تو ایسے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تشدد کے ذریعے، جبر کے ذریعے دیے گئے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور آلریڈی کوئی نیکی کی توقع بھی نہیں ہے مانیکا صاحب سے ہمیں کہ جی وہ کیونکہ جن حالات میں خان صاحب جو ہیں ان کا یعنی رشتہ جو ہے ہوا بی بی صاحبہ سے، تو لہذا ہم ہر قسم کے اب یہ شہادت پیش کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، اور ہم اس شہادت کو جو ہے انشاءاللہ کنٹیسٹ کریں گے. ایسے کوئی سختیوں کی وجہ سے آپ کو مرجھایا وہ تو نظر نہیں آئے؟ خان صاحب کا تو روٹین میں ایک جیسا رویہ ہوتا ہے. جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ ملاقاتی کو یہ فیل نہیں ہونے دیتا ہے کہ آیا یا وہ بور ہو رہے ہیں، یا جو ہے ہمیشہ ہماری وزٹ کو وہ فروٹفل بناتے ہیں. چونکہ جب بھی ہم جاتے ہیں یہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں بریفنگ دیتے ہیں مختلف کرنٹ ایشوز پہ، اور اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرتے ہیں. لاسٹ ابھی جو میں گیا گزشتہ روز تو خان صاحب جو ہیں بڑے ہی شفقت سے ملے، گلاب کا پھول ان کو پیش کیا میں نے. اس کے علاوہ جو ہیں بڑی سیرا سے ہماری گفتگو ہوئی مختلف ایشوز پہ، اور ٹوٹل جو ان کی باڈی لینگویج تھی، تازہ جم کر کے آئے تھے، اور پہلی دفعہ یہ پہلا ہی روز تھا جو سائیکل ان کو ملی تھی، تو اس نے خصوصی ذکر کیا، بلکہ مسرت کا اظہار کیا. اور پھر میں نے ان کو آگاہ کیا کہ جو میں نے کیس کیا تھا اسی روز سے ایک روز قبل یہ مقدمہ فیصلہ ہوا تھا. ڈویژن بینچ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو خان صاحب کو ہماری ملاقاتیں صرف ایک دن ہوا کرتی تھی، ایک سیفر کے کیس میں
اور پھر 1 دن اور. تو سیفر کا کیس تو انہوں نے زبردستی ٹرائل میں رکھا ہے. تو پھر میں نے عدالت سے رجوع کیا تھا. چیف صاحب نے ہمیں ریلیف نہیں دی تھی, لیکن ڈویژن بینچ نے ہمیں ریلیف دے دیے, اور انہوں نے جو ہیں 2 دن وکلاء اور 2 دن اہل خانہ کے لیے ہدایت کرتی ہیں جیل اتھارٹیز کو, جس پہ وہ خوش ہوئے یہ بات سن کے. تو باقی میں نے ان کے جیل کے اندر حالات کے بارے میں پوچھا, خوراک, غذا, سیکیورٹی, ساری چیزوں پہ فی الوقت انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. اور وہ جو انتظامیہ ہے جیل کی, عملے, وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں, ان کا رویہ خان صاحب سے کیسا ہے؟ وہ بھی آپ نے ان سے دریافت کیا؟ جی, میں سختی کرتے ہیں کیا؟ نہیں, سختی تو خان صاحب کے ساتھ لازمان, وہ پاکستان کے مقبول ترین پارٹی کے لیڈر ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں, تو وہ کوئی عام حوالاتی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی سختی سے پیش آئیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو اٹک جیل کے سپرڈنٹ تھے اور یہ جو موجودہ اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ ہیں, دونوں بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں. دونوں سے میری تفصیلی باتیں ہوئی ہے. گزشتہ روز بھی سپرڈنٹ جیل سے میں نے ان کے خان صاحب کی سیکیورٹی, خوراک وغیرہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. تو لہٰذا جیل عملہ جو ہیں وہ قانون کے مطابق خوش اسلوبی سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے ان کے رویے سے. وہاں پر جو قیدی ہیں, ایک میں آلریڈی پچھلے اڈیالہ جو وہاں پر سماعت تھی وہاں پر موجود تھا, ایک شہری وہاں پر آیا تھا, پٹھان تھا وہ بھی, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری تو ویسے خواہش ہے کہ میں اس جیل میں جاؤں, وہاں پر خان صاحب سے ملاقات ہو یا ان کے ساتھ میں ان کو وہاں پر دیکھوں. تو اس قسم کی خواہش رکھ رہے تھے. تو وہاں پر جو جیل میں آلریڈی لوگ موجود ہیں, قیدی ہیں, کبھی خان صاحب نے آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے دیکھا ہو خان صاحب کو, یا نعرے بازی یا محبت کا اظہار کیا ہو, یا خان صاحب کو باہر ہی اس طرح سے کھلے عام نہیں جانے دیا جاتا؟ اس حوالے سے بات ہوئی ہے کبھی آپ کی ان کے ساتھ؟ یہ اس طریقے سے تو بات نہیں ہوئی. ہمیں اٹک جیل کا پتہ تھا کہ اٹک جیل میں اس طرح کے واقعات ہوئے تھے. خان صاحب سے اسپیسیفکلی ایسا سوال پوچھا نہیں ہے, لیکن اگر کچھ ہوا ہوگا یا جیل کے اندر اولاتیوں نے ان کی طرف کوئی کسی گرم جوشی کا اظہار کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے اس سوال میں نیکسٹ وزٹ میں ضرور پوچھوں.